دوستو اگر آپ کبھی بھی جنوبی پیرو کی صحرا کے اوپر سے گزرے تو آپ کو سرخ رنگ کے بیچ میں واضح طور پر سفید رنگ کی لکیریں نظر آئیں گی۔ ان میں سے کچھ لائنیں بالکل سیدھی ہیں، کچھ مستطیل ہیں، کچھ مثلث ہیں اور اسی طرح کچھ لائنیں ایسی بھی ہیں جو آپ کو چکرا دیں گی، اور یہ تمام لائنیں بہت بڑی بڑی ڈرائنگز کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں۔ ان ڈرائنگز کو غور سے دیکھیں، یہ بندر، یہ ویل مچھلی اور یہ ہیمنگ برڈ، یہ سب آخر کس نے بنائے ہیں؟ ان کی اصل تاریخ کیا ہے؟ وہ کون سے ضروری پیغامات تھے جو ان لائنوں کو بنانے والے اپنے بعد کے لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے؟ کازخستان میں موجود سینکڑوں شکلوں کا یہ جھرمٹ کس دور کی یاد دلاتا ہے؟ اس عورت کو دی لیڈی آف دی لائنز کیوں کہا جاتا ہے؟ دوستو ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ مائی کیوریس فرینڈز، یہ لائنیں آج سے تقریباً 2000 سال پہلے نازکا ثقافت کے لوگوں نے بنائی تھی۔ صحرا میں بہت زیادہ درجہ حرارت اور خشک موسم کی وجہ سے یہ لائنیں آج بھی بالکل اسی حالت میں موجود ہیں جس طرح سے انہیں بنایا گیا تھا۔ نازکا کے لوگوں نے ان خاص شکلوں کو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر کھدائی کی تھی، جو اوپر کی مٹی تھی اور کنکر وغیرہ تھے، انہوں نے اسے اس جگہ سے ہٹایا۔ اس کے بعد انہوں نے اتنی کھدائی کی کہ زمین کے نیچے دوسرے رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی۔ اس مٹی کے رنگ میں اور صحرا کی اوپری سطح کی مٹی کے رنگ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دوستو صحرا کی اوپری سطح کی مٹی کا رنگ سرخ ہوتا ہے، جبکہ نیچے کی مٹی کا رنگ زرد یا پھر بھورا ہوتا ہے۔ رنگوں کے اس فرق کی وجہ سے یہ ہر کسی کو بالکل واضح نظر آتے ہیں اور انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ان تصاویر کو پہلے چھوٹے پیمانے پر بنایا ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے پھر اسے اسکیل کیا ہوگا۔ لیکن پہلی بار 1920 کی دہائی میں جب ان لائنوں اور عجیب اور غریب شکلوں کی دریافت ہوئی تو دنیا بھر کے سائنسدانوں نے اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے میں بہت زیادہ دلچسپی دکھائی۔ لیکن دوستو اگر دیکھا جائے تو ان لائنوں کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا۔ جی ہاں، 16ویں صدی میں پیرو سے گزرنے والے ایک قافلے نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے صحرا میں کچھ ایسی لائنیں دیکھی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں کسی نے بنایا ہے، لیکن وہ بہت عجیب اور غریب قسم کی لائنیں ہیں۔ لیکن پھر بھی 16ویں صدی سے لے کر 1920 تک کوئی اس کی حقیقت نہیں جان سکا، اور شاید اس لیے نہیں جان سکا کیونکہ زمین پر کھڑے ہو کر اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور دوستو یہ لائنیں پھر پوری دنیا میں اس وقت مشہور ہو گئی جب ان کے اوپر سے ایک کمرشل جہاز گزر رہا تھا۔ اس وقت پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے نیچے کی طرف دیکھا اور اچانک ہی اس کی ان شکلوں پر نظر پڑ گئی۔ اس نے ان تصویروں کو کیپچر کر لیا اور اس کے بعد اس صحرا کی تقدیر بدل گئی۔ دنیا بھر کے بہت سے آرکیولوجیکل ٹیمز پیرو کے صحرا میں پہنچ گئی اور انہوں نے اس پر تحقیق شروع کر دی۔ شروع کے 10 سالوں میں تو وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکے، لیکن ایک دن انہوں نے انتہائی دلچسپ چیز دیکھی۔ یہ موسم سرما کے ایک دن اس وقت ہوا جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ اس سائنسدان نے جب اپنا کام ختم کر کے اوپر کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ تمام سیدھی لائنیں بالکل ڈوبتے سورج کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ تو اس وقت اس سائنسدان نے یہ بات کہی کہ یہ لائنیں دنیا کی سب سے بڑی فلکیات کی ایک کتاب ہے، یعنی یہ ایسٹرونامی بک ہے۔ مائی کیوریس فرینڈز، اس کے بعد ایک اور جرمن سائنٹسٹ جس کا نام ماریا ریشا تھا، اس نے اپنی زندگی کے 40 سال ان لائنوں پر ریسرچ کی اور اس نے تو ہر ایک انچ کے فاصلے پر ان لائنوں پر تحقیق کی اور اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ دوستو یہ ان لائنوں کے نزدیک ہی ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی اور اس کے شفٹ ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ ان لائنوں کی حفاظت کرنا چاہتی تھی اور ان لائنوں کو یہ ایسے زائرین سے بچانا چاہتی تھی جو اسے خراب کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی تمام تر ریسرچ کے بعد یہ تھیوری لوگوں کے سامنے پیش کی کہ یہ جیوگلائفز ایک کیلنڈر کے طور پر کام کرتے ہیں اور ان کے کچھ اور بھی فلکیاتی مقاصد ہیں۔ ماریا ریشا کی اس ریسرچ اور اتنے زیادہ عرصے تک یہاں پر وقت گزارنے کی وجہ سے اسے دی لیڈی آف دی لائنز کا خطاب بھی ملا تھا۔ لیکن پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد 1970 یعنی 1970 میں امریکن ریسرچرز نے ماریا ریشا کی تھیوری پر کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ مائی کیوریس فرینڈز، ان ریسرچرز کا خیال تھا کہ ان لائنوں کا فلکیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان لائنوں کا مقصد کچھ اور ہے۔ دراصل یہ صحرا دنیا کے خشک ترین خطوں میں سے ایک ہے اور پھر ایک ایسی جگہ جہاں پر پورے سال میں صرف 20 منٹ بارش ہوتی ہے، تو ایسی جگہ پر تو پانی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے اور یہ ہی اصل خزانہ ہے۔ دوستو ان ریسرچرز کا خیال تھا کہ یہ لائنیں پانی کو سٹور کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ زمین کی زرخیزی بڑھ سکے۔
امریکن ریسرچرز کی اس تھیوری کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے انڈیز کے خطے میں بھی کچھ ایسی ہی شکلیں دریافت کی ہیں۔ ان میں ہیمنگ برڈز اور مکڑی کی تصاویر بہت فیمس ہوئی ہیں۔ ان مکڑیوں اور ہیمنگ برڈز کی تصاویر بھی زمین کی زرخیزی بڑھانے کے لیے اور بارش کے پانی کو سیو کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اسی طرح امیزون کے جنگل میں یہ بندر کی تصویر بھی پانی کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ اس لیے ان کا خیال ہے کہ یہ تصاویر بھی صرف پانی کو سیو کرنے کے لیے اور زمین کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے بنائی گئی ہوں گی۔ مائی کیوریس فرینڈز، لیکن آج کل ان حالیہ برسوں میں ناسکا لائنز یا ماگاتا یونیورسٹی کے آثار قدیمہ کے ماہرین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ یہ ٹیم جیوگلائفز کو دریافت کرنے اور کیٹالاگ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہائی ریزولوشن فوٹوگرافی والے ڈرون استعمال کر رہے ہیں، اور اس ٹیم نے ابھی تک اس علاقے میں 358 جیوگلائفز دریافت کیے ہیں، جس میں سے 168 تو انہوں نے صرف 2022 میں دریافت کیے ہیں۔ انہوں نے انسانوں کی شکلیں، پرندوں کی، ویل مچھلیوں کی، بلیوں کی اور سانپوں کی شکلیں دریافت کی ہیں۔ ان میں سے بہت سی شکلیں ایسی ہیں جو 100 قبل مسیح سے لے کر تقریباً 300 عیسوی تک کے دور کی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر تصاویر ایسی ہیں جو تقریباً 10 فٹ سے لے کر 200 فٹ تک لمبی ہیں۔ ڈو یو نو کہ کیوریس ویورز، اس لیے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ آج تک کوئی بھی انہیں نہیں ڈھونڈ سکا، اور پھر ان میں سب سے بڑے جیوگلائف کا سائز تقریباً 1200 فٹ کے برابر ہے۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز، ریسرچرز کا خیال ہے کہ یہ ناسکا لائنز صحرا میں موجود وادیوں کے بیچ کمیونیکیشن اور ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اور دوستو، اب بہت سے سائنسدانوں نے تو ان جیوگلائفز کے اصل راز معلوم کرنے کے لیے AI کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ صحرا میں موجود ہر ایک تصویر کو اینالائز کرنے کے لیے اب AI کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح پیرو کا ایک بہت مشہور جیوگلائف جو بالکل موم بتی کی طرح کا ہے، جو واشنگٹن کی اس یادگار سے بھی اونچا ہے، یہ یاراکاس پیننسویلا کے سمندر کے قریب پہاڑوں کے پاس موجود ہے۔ محققین نے قریبی نمونوں پر ریسرچ کر کے اس موم بتی کی عمر کا اندازہ لگایا ہے۔ ان کے مطابق یہ موم بتی نما تصویر تقریباً 200 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی۔ یہ ڈرائنگ بھی ریت کی کھدائی کر کے بنائی گئی تھی، لیکن یہ جو موم بتی کی طرح کی ڈرائنگ نظر آ رہی ہے، دوستوں سائنسدانوں کے مطابق شاید ان کا مقصد موم بتی بنانا نہیں تھا، بلکہ وہ اس طرح کا ایک ترشول بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس ڈرائنگ کو جب مزید خوبصورت بنا رہے تھے تو اس نے موم بتی جیسی شکل اختیار کر لی تھی۔ اور دوستو، بالکل اسی طرح دریائے مسیسیپی پر واقع ایفی ماؤنٹس نیشنل مونومنٹ میں 195 مشہور مقامی امریکی ٹیلے ہیں۔ ان میں سے بہت سے پرندوں، ہرن، کچھووں، ریچھ اور چیتے کی طرح کے نظر آتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ ٹیلے تقریباً 450 قبل مسیح میں بنائے گئے تھے۔ آرکیالوجسٹ جب ان ٹیلوں پر ریسرچ کر رہے تھے تو انہیں یہاں سے تانبے، ہڈیوں اور پتھر کے اوزار ملے ہیں۔ وہاں پر رہنے والے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تمام ٹیلیں مختلف رسمی مقامات کے طور پر بنائے گئے تھے، اور یہ کہانی بالکل اسی طرح نسل در نسل سینہ بسینہ منتقل ہوئی ہے۔ لیکن اس کہانی کو سننے کے بعد پھر بھی ریسرچرز کا خیال ہے کہ یہ ٹیلے آسمانی واقعات اور علاقوں کی نشاندہی کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں گے۔ مائی کیوریس فرینڈز، بالکل اسی طرح امریکی جنوب مغرب میں میکسیکو کے قریبی علاقوں میں 300 سے زیادہ انٹیگلیوز ہیں جو زمین میں دیو ہیکل کندہ تصاویر ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ کیلیفورنیا میں دریائے کولوراڈو کے مغرب میں 6 مجسمے ہیں جس میں انسان اور جانور شامل ہیں۔ دوستو، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ تصاویر تقریباً 4,52,000 سال پرانی ہیں، اور وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زندگی کے خالق کی تصاویر ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جو شیر ہے یہ اس کے مددگار کے طور پر کام کیا کرتا تھا۔ ان میں جو سب سے بڑی تصویر ہے وہ تقریباً پیسا ٹاور کے برابر ہے۔ دوستو، یہ انٹیگلیوز جنہوں نے بھی بنائے ہیں، انہوں نے انتہائی محنت سے صحرا میں سیاہ چٹان کی اس وقت تک کھدائی کی تھی جب تک کہ نیچے کی ہلکے رنگ کی مٹی ظاہر نہیں ہو جاتی، اور ان تصاویر کو بھی زمین پر کھڑے ہو کر دیکھنا یا پھر ان کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اور یہ بھی 1930 میں اس وقت دریافت ہوئے تھے جب ایک ہوائی جہاز یہاں سے گزر رہا تھا۔ اور اگر آپ بھی ان تصاویر کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو اسی جگہ کے اوپر سے ہوائی جہاز میں سے گزرنا ہوگا۔ مائی کیوریس فرینڈز، بالکل اسی طرح کی لائنیں اور شکلیں کازخستان میں بھی واقع ہیں، اور یہ اس وقت دریافت ہوئی تھی جب ایک مقامی ماہر معاشیات گوگل ارتھ کو براؤز کر رہا تھا۔ یہ کازخستان کے شمال میں واقع ہیں اور تقریباً 200 کے قریب ڈرائنگز ہیں۔ ان میں بھی مربع،
کراس، دائرے اور کچھ جانوروں کی شکلیں ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ڈرائنگز آج سے تقریباً 8000 سال پرانی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی یہ نہیں جان پایا کہ یہ کس نے اور کیوں بنائی تھی۔ اور اب ناسا نے بھی اس دریافت میں خاصی دلچسپی دکھائی ہے اور وہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس مسٹری کو حل کرنے کے لیے خلا سے ان لائنوں کی تصاویر لی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حقیقت اور بھی ہے جو ان لائنوں کو بہت ہی خاص بناتی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لائنیں بہت بڑی ہیں اور ان میں سے ایک کی شکل تو ایک بہت بڑے بحری جہاز کی طرح کی ہے۔ دوستو، وہ لوگ جنہوں نے ان تصاویر کو بنایا ہے وہ شاید پتھر کے زمانے کے لوگ تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے جدید قسم کے اوزار کہاں سے آ گئے تھے۔ اگر یہ انہوں نے بنائے ہیں تو پھر آثار قدیمہ کے ماہرین کو چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک مرتبہ پھر سے ہمارے آباء و اجداد کی صلاحیتوں پر غور کر لیں۔ اتنے بڑے اور انتہائی پیچیدہ پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے انہوں نے کتنے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوگا۔ اور دوستو، اسی طرح آکسفورڈ میں بھی، یعنی انگلینڈ میں، ایک سرسبز اور شاداب پہاڑی پر سفید گھوڑے کی تصویر ہے۔ یہ تو بالکل جدید آرٹ کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ بھی قدیم ترین جغرافیائی تحریروں میں سے ہے۔ یہ کانسی اور لوہے کے درمیان کے دور میں بنایا گیا تھا اور یہ برطانیہ میں جاک کت نامی ایک پہاڑی پر موجود ہے۔ جس نے بھی اسے بنایا ہے اسے مٹی کے چاکدار سفید حصے کو ظاہر کرنے کے لیے پہاڑ کے اوپر موجود اس ٹرف کو ہٹانا پڑا ہوگا۔ اور دوستو، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس دور میں یہ کتنا مشکل کام تھا۔ آج کے جدید اوزار کی مدد سے بھی یہ کام انتہائی مشکل ہے، تو جس دور میں جدید اوزار تھے ہی نہیں تو اس دور میں ایک ایسی پرفیکٹ تصویر انہوں نے کیسے بنائی ہوگی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستو، ڈو یو نو کی باقی ویڈیوز کی طرح بھی اس انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔